السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ ایک طرف تو جیسے آپ کو علم ہے ملک میں دہشت گردی کا بازار گرم ہے، دوسری طرف ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مسلسل گو مگو کا شکار ہیں۔ کراچی کے سی آئی ڈی چیف نڈر چودھری اسلم کی حالیہ ہلاکت، شہادت اور برخوردار اعتزاز حسن کی شہادت کے بھی زخم جو ہیں وہ تازہ ہی ہیں کہ آج کے دن دہشت گردی کے دو بدترین واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، جس میں ایک میں انجینئر امیر مقام تو بچ نکلے، لیکن اے این پی کے رہنما امیر مشتاق جو ہیں میاں مشتاق جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے باوجود ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ مذاکرات کی رٹ لگا رہے ہیں۔ کس سے مذاکرات، کہاں مذاکرات، کس ایجنڈے کے تحت مذاکرات، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج ہی وزیر داخلہ چودھری نثار نے دوبارہ کہا ہے کہ جی مذاکرات ہوں گے، مذاکرات پہلی ترجیح ہے، لیکن 4 مہینے ہو چکے ہیں کہ اے پی سی ہوئے مذاکرات کے بارے میں، لیکن کوئی بھی مذاکرات کی کل جو ہے وہ سیدھے نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف ایسے لگتا ہے کہ سیاستدانوں میں سے صرف عمران خان اور ان کے حواری جو ہیں جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں وہ دہشت گردی سے محفوظ ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بڑے برہم ہوئے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ پہ۔ آج وہ کہتے ہیں کہ وہ پوچھنے نہیں گئے، اس بیچارے اعتزاز حسن کے خاندان کو کوئی بھی نہیں گیا۔ حتیٰ کہ آپ کو علم ہوگا کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس نے پیپلز پارٹی کے ایک ممبر نے جب قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی اس بارے میں تو اس کو سنپ کر دیا گیا اور کوئی قرارداد پیش نہیں کی گئی۔ تو اس صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ مذاکرات کے بارے میں سبھی پارٹیاں عجیب گو مگو کا شکار ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی کمزوری کی نشانی ہے جو مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 سال ان کی حکومت رہی، انہوں نے تو خود کو مذاکرات نہیں کیے۔ دوسری طرف پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ہسپتال میں ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اب ان کی جو لیگل آپشنز ہیں وہ ایگزاسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپیل ضرور کی ہوئی ہے کہ وہاں اسپیشل کورٹ میں ان کو فرد جرم عائد نہ ہو، وہ حاضر نہ ہوں، اور اس ضمن میں اب پہلے تو لگ رہا تھا کہ شاید وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اب لگتا ہے کہ شاید چک شہزاد ہی واپس چلے جائیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار احمد رشید صاحب، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کراچی سے محترمہ شیلہ رضا، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں احمد اللہ قصوری صاحب۔ السلام علیکم احمد رشید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے کس سمت جا رہا ہے؟ کوئی مذاکرات کی، آپ کی تو یہ سبجیکٹ ہے کہ مذاکرات کا کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی پالیسی واضح نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج جو اتنے خطرناک فگر چھپے ہیں ڈان اخبار میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سے میاں نواز شریف نے عہدہ اٹھایا ہے وزیر اعظم کا، 2113 آدمی مارے گئے ہیں دہشت گردی میں، اور 840 دہشت گرد کے حملے ہوئے ہیں، جس میں مطلب فوج کے خلاف انڈیویجول اور سویلینز کے خلاف۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 6 مہینے میں، پچھلے 6 مہینے میں 2000 سے زیادہ آدمی مارے گئے ہیں۔ تو اب اور اس صورتحال میں گورنمنٹ کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ آپ بات چیت اگر کریں گے تو کس کے اوپر بات چیت وہ کریں گے۔ کہتے ہیں اب سمیع الحق صاحب کرائیں گے، مولانا سمیع الحق بات۔ ہر دن کوئی نیا وہ مولانا صاحب آ جاتے ہیں نکالنے کے لیے کہ جی ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ سب کو پتہ ہے جی کہ بات چیت کے ساتھ پیسہ کا بھی کھیل شروع ہو یہ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سرنڈر ہی کر چکی ہے حکومت دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنی جان بچانے کے لیے؟ لگتا تو بالکل یہی ہے، اور میرے خیال میں پبلک جو ہے وہ بہت بے وس ہے کہ کوئی واضح پالیسی نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان کا جو پہلے یہی تھا کہ بات چیت ہو، اور جن سیاستدانوں کا بات چیت کا بہت تعارف تھا وہ تو بالکل رہ گئے ہیں، اس لیے پالیسی ہے ہی نہیں۔ تو ابھی میرے خیال میں یہ جو اگر ایسی صورتحال رہے گی تو فوج میں بھی بڑی فرسٹریشن ہوگی۔ اب ساری امید ہمیں انہی سے ہی ہے جو نئے آرمی چیف راحیل شریف صاحب کے، شاید وہ کچھ کریں، لیکن جب تک کوئی اونرشپ نہیں لے گی جو حکومت ہے تو کیسے ہوگا؟ محترمہ شیلہ رضا سے پوچھتے ہیں، اونرشپ کی بات ہو رہی تھی محترمہ، تو آپ نے کوئی ٹویٹرنگ کی شہباز شریف صاحب گزشتہ روز
بلکہ آپ کا ایک جو شعر ہے وہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے ٹویٹر جو ہے، عجب ہے دوستی عجب ہے تیرا نظام، حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام. تو یہاں کون سے حسین سے دوستی کر عجب رہے ہیں ہے شہباز تیری شریف صاحب، اور سیاست کون سے عجب ہے یزید کو تیرا سلام کر رہے نظام، ہیں؟ یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. جی ہاں. تو یہ کیا آپ کا اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے اور بالکل واضح بات ہے کہ عوام کو الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر میں بالکل سیدھا سیدھا یہ کہا گیا کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی یہ جنگی جنون میں مبتلا تھی اور انہوں نے جنگ کی اور 10 سال سے جنگ کی اور اس سے پہلے بھی جنگ ہو رہی تھی، تو جنگ سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ جو ہے ڈرون گرتا ہے تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پوری کیمپین چلائی گئی اور پھر اب کہنا پڑتا ہے کہ طالبان نے اپنے یعنی ملیٹنٹ نے اپنے پولیٹیکل ونگز کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہی لوگ اپنے الیکشن لڑ سکتے تھے، وہی باہر جا سکتے تھے. خیر رزلٹ بھی آ گیا. اب باقاعدہ ایک سب نے دیکھا کہ ایک جو ہے بلائی گئی ایک کانفرنس آل پارٹیز، اور اس میں ہم نے اپنے طور پر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے اس کا حل ہے تو ہم ان کو مینڈیٹ دے دیتے ہیں. دوسری طرف سے نہیں، لیکن آپ نے 5 سال تو آپ کی حکومت نے تو کچھ نہیں کیا. مطالبات رکھے. ایک منٹ، انہوں نے 5 سال تو آپ نے کچھ کیا. جن کو انہوں نے چھڑوانا تو چھڑوایا، جن کو یہ نہیں چھوڑ سکتے تھے انہوں نے جیل توڑ کے نکالا. اب دونوں پارٹیز کا، پی ایم ایل این کا اور عمران خان کا، بالکل اس پہ مکمکا ہے کہ عمران خان 100 کیڑے نکالتے ہیں پی ایم ایل این میں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ تو ڈائیلاگ ہونے والا تھا لیکن ڈرون ہو گیا. غلط ہے، کوئی بھی آپ سے تیار نہیں تھا. آپ نے جو 3 نام دیے اس میں ایک آدمی باہر گیا ہوا تھا. تو اب انہوں نے ایک بالکل ہی عجیب سسٹم کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ ان کے 4 نکات ہمیشہ سے جی لیکن دیکھیں نا وہ چودھری نثار کہتے ہیں تنقید کرنے والے محترمہ، وہ کہتے ہیں کہ جو تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا. 5 سال آپ کی حکومت رہی، ہم نے آپ نے مذاکرات کیے، تھا تو آج آپ نے بھی پاک پاکستان کا جھنڈا ہے. جب ہم آئے تھے تو جھنڈا نہیں لہرا رہا تھا اور ہم تو کرتے، لیکن جب تک ہم کنسنسس بلڈ کرتے رہے ہم نے کیا. ہم نے ڈائیلاگ بھی کیا، سب کیا. تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ جی ڈائیلاگ نہیں کیے گئے تھے، تو ہم تو جو کر سکتے تھے کیا. جتنا ہم جب تک کنسنسس بلڈ کرتے تھے ہم نے اتنا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ایسے لوگ جو کنفیوژن پھیلائے، اب دیکھیے مولانا سمیع الحق پہ اب سارا بوجھ ڈال دیا ملبہ کہ ہم نے ان کو دے دیا. میں ایک بہت پیچیدہ صورتحال نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ جو چند 2-3 دن میں جو اساسینیشن ہوئی ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، وہ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین لگ رہا ہے کہ اب طالبان نے شروع کیا ہے. ٹارگیٹڈ کیمپین سیاستدانوں کے خلاف اور ہائی آفیشلز کے خلاف. احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پوچھتے صاحب، لگتا ہے کہ قوم کو انہوں نے مشرف کے پیچھے تو ڈال دیا ہے اور سارا توجہ میڈیا کی بھی اور سب اس طرف ہے، اور اصل جو بنیادی مسئلہ ہے دہشت گردی کا، وہ ملک کو اندر سے کھائے جا رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ وکیل بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ سیاسی طور پہ بھی بصیرت رکھتے ہیں بہت پرانی. دیکھیں نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ جو تجزیہ نگار ہیں آپ جیسے، وہ ان کا ویو یہ ہے کہ اس کے 2 محرکات ہیں یہ جو جنرل مشرف کے بارے میں اس سٹیج پر مقدمات چلانے کے. ایک تو یہ ہے کہ جب گورنمنٹیں اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے میں فیل ہو جائیں اور ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہ ہو، تو نارملی یہ ایک سیٹلڈ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ نان ایشو کی طرف ان کی ڈائیورشن دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ نان ایشو پہ چلا جائے. ایشو تو آج جو ہے وہ ہے اپنا شیعہ سنی فسادات ہے، اپنا کراچی جو روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوبا پڑا ہے، اسی دہشت گردی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، جہالت ہے، جاب لیس سوسائٹی ہے. یہ سارے ایشوز ہیں. اس پر تو کہیں نہ مرکزی حکومت کا نہ صوبائی حکومتوں کا کہیں فوکس ہی نظر نہیں آتا. تو یہ ایک ڈائیورشنری ٹیکٹس ہے کہ لوگوں کا دھیان جو ہے اصلی ایشو سے کسی اور ایشو پہ لے جایا جائے. آج ہر بس میں، ہر کعبہ خانے میں، ہر تندور کے اوپر جنرل مشرف کے مقدمے کی بات ہو رہی ہے. آرٹیکل 6 لوگ اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ اس زمانے میں میاں محمودی قصوری یا بڑے
ٹاپ کے اپنا منظور قادر وغیرہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کانسٹیٹیوشنل پروپوزیشن، آج وہ ڈسکس ہو رہی ہیں گلی بازاروں میں. دوسرا اس کا جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے الیکشن کے دوران گلے پھاڑ پھاڑ کے کہا کہ ہم اس آمر کو کٹہرے میں لائیں گے، جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کے نقادوں نے، ان کی اپوزیشن نے ان پر انگلیاں اٹھائیں کہ بھائی اب کیوں نہیں لیتے. تو انہوں نے یہ ایک ہاف بیکڈ مقدمہ بنا کر عدالت میں پھینک دیا ہے. اب بال جو ہے عدالت کے کورٹ میں ہے، عدالت جانے، جنرل مشرف جانے، یہ آرام سے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دے دیا ہے. یہ ہے سچویشن. لیکن دیکھیں بات یہ ہے آج پاکستان جس قسم کے گھمیر قسم کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، یہاں نیشنل ایجنڈے کی ضرورت ہے. دیکھیں سویلائز ملکوں میں جو ہوتا ہے کہ 80% وائٹ ایریا ہوتا ہے. وائٹ ایریا وہ ہوتا ہے چاہے بی پارٹی ہے، ایشو ایک فوکس ایک رہتا ہے. 15% ہوتا ہے ایک پالیسی ڈائیورشن کا، اور 5% میں باکسنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو پارلیمنٹ تو 80% باکسنگ شروع ہو جاتی ہے. تو چیز یہ ہے کہ 80% جو ہے وہ نیشنل کنسنسس کا ایریا ہوتا ہے. یہاں نیشنل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. یہ شیلہ صاحبہ، یہ جو چودھری اسلم کی شہادت ہے، اس میں آپ اگرچہ سندھ کی گورنمنٹ نے ان کو بڑا آنر کیا ہے اور کے پی گورنمنٹ کی سردموری کے برعکس ان کی خدمات کو سراہا ہے، سبھی نے سراہا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی سیکیورٹی لیب سے انٹیلیجنس فیلئر نظر آتا ہے کہ ایک گاڑی وہاں کھڑی ہوئی تھی جس کے ٹائر نہیں تھے، ایک اور گاڑی سپیئر رکھی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے دشمن تھے دندنا رہے تھے اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیاں ان کی بالکل بے خبر تھیں صورتحال سے. دیکھیں مجھے تو بہت دلی افسوس ہے، کچھ میرے وہ لوگ ہوتے ہیں جب میں ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں تھی، میرے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، اور چودھری اسلم بھی ان کا خاندان انہی لوگوں میں سے ہے. جب میں ایم پی اے بھی نہیں تھی میرے جب کے جاننے والے ہیں، اور وہ میرے اصلی جاننے والے ہیں. تو مجھے بس یہ افسوس ہے کہ سب کو معلوم بھی تھا کہ بام پروف جو ہے وہ گاڑی بننے گئی ہے یا واپس ہو گئی ہے یا جو بھی اس کے ساتھ پرابلم ہے. اور میں نے بھی فجر سے پہلے جب اٹھی تھی ٹی وی کھولا تھا تو رات کو جو انہوں نے منگو پیر میں کارروائی کی تھی، پھر ان کو جو لائف تھریٹ تھا، تو ایسی کون سی بات تھی جس کے لیے ان کو شام میں بلایا گیا؟ وہ بات کسی کے ذریعے گھر بھی کہلوائی جا سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اس میں بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن بس افسوس یہ ہے کہ میرا ایک بالکل شیر جیسا بھائی جو ہے وہ چلا گیا جان سے. اب ہم کوئی بھی لکیر پیٹتے رہ جائیں. یہ تو ایک اب یہ تو دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس نے بلایا. کہ آپ نے ایف آئی آر درج کیا ہے احسان اللہ احسان اور مولانا فضل اللہ کے خلاف، ان کو پکڑے گا کون؟ دیکھیے سندھ میں یہ کام، ہاں دیکھیں یہ میں بالکل بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں یہ جو چودھری اسلم اور دوسرے سندھ کے ہمارے آفیسرز ہیں، چودھری اسلم کے تو گھر پہ بھی 2 سال پہلے اٹیک کیا گیا تھا، اور ہمارے اور دوسروں کے ان کو نشانہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہم سندھ میں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. رحیم اللہ گروپ، نعیم چوہا اور یہ سارے یہ لوگ پکڑے جا سکیں، جا چکے تھے. لیکن اب کیا کریں کہ کچھ طالبان کے پسندیدہ لوگوں نے ان کو مقدمہ چلایا، یہ کیا وہ کیا، چھوڑ دیا. انہوں نے رہا ہوتے ہی ان لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. ہم نے ان پولیس آفیسرز کو بہت عزت دی اور ہم دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا کام تمام کریں گے خون کے آخری قطرے تک. ہم نے جب ان کو جو ہے ان کی ترقیاں کی، اس پہ بھی اعتراض ہوا، اس پہ بھی مسئلہ ہوا. تو مجھے یہ بتائیں، ہاں نظامی صاحب مجھے صرف ایک بات کہنی ہے، لیکن چودھری نثار کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں، تو ڈونٹ یو سی اے بیسک کانٹرڈکشن there؟ Of course there is a basic contradiction because مذاکرات پہلے تو آپ spell out کریں کہ کس پہ مذاکرات ہوں گے. آپ کے ریڈ لائن کیا ہیں، آپ کیا ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں جس میں آپ بات چیت کریں گے. اچھا ہر دوسرے ہفتے کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہر ٹائم کیا ہوگا، ہر دوسرے ہفتے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ رہا ہے میں تیار ہوں مذاکرات کے لیے اور میں آگے جا کے کروں گا. اور میاں نواز شریف ان سے ملتے ہیں، ایک اور میڈیا کا ایک سائیکل بن جاتا ہے، ٹائم اور گزر جاتی ہے اور ابھی تک کوئی پالیسی نہیں واضح. میں ایک بات بہت اہم کرنا چاہتا ہوں. نیت نہیں ہے میرے خیال سے.
نیت نہیں ہے میں ایک یہ بات بھی میرے خیال کہنا میں چاہتی ہوں، حکومت کرنا نہیں چاہ رہی ہے. میں ایک خطرناک صورتحال یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے جو ماہ میں جو ہم نے بامبنگ اور سوئسائڈ بامبنگ دیکھی تھی وہ میس اٹیکس ہو رہے تھے پشاور میں، کراچی میں، دوسری جگہوں میں، جس میں بہت سے لوگ مر رہے تھے. اب جو ہے ایک مہم چلی ہے جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہیں، جس میں بہت ان نے احتیاط سے وہ چن کے لوگوں کو مارنا شروع کیا ہے. اور اس میں بہت سے قسم کے لوگ ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے اور انڈسٹریلسٹ بھی ہوں گے، اخبار نویس بھی ہوں گے، بہت قسم کے لوگ ہوں گے، اور ایک بہت پیچیدہ اور خطرناک موڑ پہ ہم پہنچ گئے. خدا خیر کرے، آپ نے میں بڑی بات ہی کرنا خطرناک چاہتی ہوں. تصویر کھینچی ہے. محترمہ ایک بریک کے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. ایک بریک ہو جائے، اس کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین، ویلکم بیک. محترمہ شیلا رضا صاحبہ، ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ آپ نے گفتگو سنی کہ یہ مولانا فضل اللہ سے ایک طرف ایف آئی آر ہے، دوسرے مذاکرات کا معاملہ ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ مولانا سمیع الحق بھی اس میں انوالوڈ ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کچھ بات آگے چل سکتی ہے، نیت ہی نہیں ہے کوئی؟ ہاں، پہلے تو میں ذرا یہ بھی کہوں کہ یہ جو بات کی گئی کہ پہلے تو میس بامبنگ ہوتی تھی ٹارگیٹڈ، کراچی میں کافی عرصے پہلے یہ شروع ہو گئی تھی ٹارگیٹڈ بامبنگ. آپ کو یاد ہوگا علامہ حسن ترابی کے لیے، انڈیویجول کے لیے سب سے پہلے ایک جو ہے وہ خودکش آیا تھا. اور ابھی ہمارے ہاں بہت سارے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بامبنگ کے علاوہ بھی ہم جو ایک ٹارگیٹڈ کلنگ دیکھ رہے ہیں، اس میں پروفیسر سبط جعفر سے لے کر ہم نے بہت سارے دیکھے. مطلب ابھی مقبول باقر صاحب کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا، نعمت علی رندھاوا پر بھی، اور اس کے علاوہ پولیس ہمارے ہاں روز ٹارگٹ ہو رہی ہے. تو یہ بالکل سوات والی کنڈیشن کر رہے ہیں کہ پہلے پولیس کو ڈیمورلائز کر کے بھگاؤ. ایک تو آپ نے یہ بات کہی. دوسری جو یہ بات ہو رہی ہے کہ مولانا فضل اللہ پر، تو دیکھیں میں تو سمجھ ہی نہیں پاتی کہ پہلے جنرل نیازی وغیرہ پہ بھی اٹیک اس نے ہی کروایا تھا. تو اب آپ جب اس سے کہہ رہے ہیں تو آپ خود تو کر ہی نہیں رہے نا ڈائلاگ. آپ نے عوام کو ایک بیوقوف بنانے والی بات ہے. آپ نے مولانا سمیع الحق کو کہہ دیا. اب مولانا سمیع الحق کا اگر اتنا ہی انفلوئنس ہوتا طالبان کے تمام گروپس پہ، تو ان کے مدرسے کے ایک کمرے میں ان کی ناک کے نیچے بیٹھ کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف سازش نہ ہوتی. حسنین گل وغیرہ نے وہیں بیٹھ کے سازش کی. یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مدرسے ہیں، مثلا جب کوہاٹ جیل ٹوٹی تو ان کے مدرسے میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، بنو ٹوٹی تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اور ابھی جو کراچی میں ہمارے چودھری اسلم صاحب کو شہید کیا گیا ہے، تو یہ بھی اس کے بھی والد صاحب کا جو ایک نامزد ابھی تک کیا گیا ہے وہ بھی ایک مدرسہ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا سمیع الحق کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ساری ان کی بات مانیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس کنفیوژن سے نکلیں، عوام کو آپ بیوقوف نہیں بنائیں. آپ نے اگر ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور مذاکرات کی بات کرتے رہیں گے کہ آپ نے غلط کیا تھا. اور ویسے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی رٹ چاہتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قصوری صاحب سے پوچھا، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. قصوری صاحب، آپ کو 4 مہینے گزر گئے یہ اے پی سی ہوئے مذاکرات کی، اس میں جو بات ہوئی تھی، آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو ملٹری سویلین ریلیشنز ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے، یعنی کہ مذاکرات یا طالبان کے خلاف، بلکہ زیادہ کہنا چاہیے جو ایکشن ہے، اس کے لیے قوم تیار ہے یا بالکل ہی ایک گو مگو کی صورتحال جو ہے بڑھتی جا رہی ہے؟ لیکن نظام صاحب، جہاں تک پولیٹیکل مینڈیٹ کا تعلق ہے، اے پی سی ہی ایک نارمل ایک سمبل ہوتا ہے جہاں کہ آپ نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. اے پی سی یہاں ہوئی اور اے پی سی پر کچھ فیصلے بھی ہوئے، سینس آف ڈائریکشن بھی بنائی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ
आर्मी भी ऑन बोर्ड है, वी आर ऑन द सेम पेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोगों की तवक्कुआत थी कि कोई रिजल्ट सामने आएंगे, वो रिजल्ट सामने नहीं आए। होता ये है कि कसूरी साहब, मैं आपसे एक जरा कानूनी सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि निसार साहब के आइन और कानून के दायरे में होंगे, आइन और कानून के दायरे में रह के मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, बात कानून ये है तो वो कि रोज तोड़ रहे हैं। वो तो आइन मान ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के आइन जिसमें कि कोई इस्लामी निज़ाम की कोई गारंटी नहीं है, हम इस आइन को मानते ही नहीं है। हालांकि उसमें मैं तो पाकिस्तान के आइन बनाने वालों में से एक मैं भी हूँ, जिसमें कि हमने बहुत सारी इस्लामी शिकें रखी हुई हैं। आर्टिकल 2 है जो कि कहता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 2A है जो कि अपनी जो करारदाद मकासद को जो है उसका, हाँ, लेकिन को वेटो पावर तो नहीं देता कसूरी साहब, वो किसी को वेटो पावर तो नहीं देता कि इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, इस मुल्क में पार्टियां भी नहीं होना चाहिए। वो तो कहते हैं मुलाई इस्लामी निज़ाम ऐसा हो जिसमें वेटो पावर हो। मैं तो कॉन्ट्री ये कह रहा हूँ कि जो शिकों का वो डिमांड कर रहे हैं, वो शिकें ऑलरेडी इस्लामिक पाकिस्तान के आइन के अंदर ऑलरेडी है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो जो है कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन के बाहर मुज़ाकरात होंगे, और तो वो तो फिर ज़रा मुश्किल सी बात है। और फिर प्रॉब्लम ये है कि हमने APC पर तो चंद घंटों के लिए एक कंसेंसस डेवलप कर लिया और एका भी दिखा दिया, लेकिन जैसे ही हम लोग हॉल से बाहर निकलते हैं तो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर फिर सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन सियासत जो होती है वो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर नहीं होती। आप देखें कि अमेरिका जितने सिविलाइज मुल्क हैं, उनका जो 80% जो स्लांट होता है फॉरेन पॉलिसी, चाहे ए पार्टी पावर में आए चाहे बी पार्टी आए, उनका फोकस वही होता है। जिन मुल्कों से दोस्ती होती है, जिनकी मुखालफत होती है उनकी मुखालफत होती है। वो ये नहीं होती कि आप ये पार्टी आ जाएगी तो पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने 65 साल में ये कॉन्सेप्ट ही डेवलप किया कि 80% जो एरिया होना चाहिए वाइट एरिया होना चाहिए, जहाँ नेशनल कंसेंसस होना चाहे ए पार्टी आए चाहे बी पार्टी आए, उसका फोकस एक हो, उसका स्लांट एक हो। साहब ये बताइए कि ये राहील शरीफ साहब आ गए अब, और थोड़ा सा मुझे लगता है क्यानी साहब से ज़रा एम्फेसिस इनका डिफरेंट है। ये इन्होंने एतजाज़ हसन की शहादत पे पैगाम भी दिया, जो पहले क्यानी साहब बिल्कुल खामोश होते थे ऐसे मामलात में। तो आपको कुछ लगता है कि ये फ़ौज वाकई नॉर्थ वज़ीरिस्तान और ट्राइबल एरियाज़ में कुछ करेगी, या कराची में भी कुछ करेगी, या ऐसे ही चलता रहेगा मामला? मेरे ख्याल में लीडरशिप चेंज जो आई है फ़ौज में वो बहुत अहम हुई है और लोगों को पसंद है। उनका जनरल साहब का जो फ़ौरन जो रिएक्शन होता है, कोई पुलिस वाला मरता है, कोई सिविलियन मरता है, ये लड़का फौत हुआ है, शहीद हुआ है, तो उनकी फ़ौरन रिएक्शन होती है एक आम आदमी के तौर से और एक आम सिंपथी और इमोशन के तौर से। तो ये मेरे ख्याल में फ़ौज अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी जो मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर मियाँ साहब इसको एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाएंगे तालिबान के ख़िलाफ़, तो फ़ौज और हुकूमत जो है उनका जो अभी जो मीटिंग ग्राउंड है तो तालमेल टूट जाएगा, वो शायद टूट जाए बिल्कुल। और इसका अब बहुत ख़तरा है। और जितना चौधरी निसार बात करेंगे कि जी हम बातचीत कर रहे हैं, जब लोग मर रहे हैं तो कोई हुकूमत को सुनने वाला नहीं है। मोहतरमा, आप, मुझे पता है आप जल्दी में जाना भी है, आप ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह सियासतदान हैं, तजर्बाकार हैं, ये चौधरी निसार जो बात करते हैं, इनको ज़ाहिर है नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद हासिल होगी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मामले में खामोश ही रहते हैं। यानी कि क्या तालिबान के बारे में होना चाहिए? बिलावल साहब ने भी कहा कि देखें हम तो खुल के बात करते हैं और कोई खुल के बात नहीं करता। तो इस सूरत हाल में जैसे अहमद रशीद साहब कह रहे थे कि फ़ौज का तो रवैया मुख्तलिफ होगा, लेकिन क्या सियासतदान और बिलखसूस जो हुकूमत है वो ओनरशिप लेने को तैयार है तालिबान के बारे में किसी किस्म के ऑपरेशन की? देखिए, हुकूमत का जो रवैया है, अगर आप देखें तो चौधरी निसार साहब ने हकीमुल्लाह महसूद जब मारा गया तो उनके इस तरह के बयानात थे जैसे वो यतीम हो गए, लेकिन चौधरी असलम पे अभी तक वो खामोश है। हमारे चुन चुन के एक ऑफिसर मारा जा रहा है। इसी तरह अगर इमरान खान साहब की तरफ देखें तो वो KPK की गवर्नमेंट में बरहम तो हुए,
لیکن KPK کی گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ان کی نہیں سن رہی کہ ان کے 3 MP شہید ہو چکے، آج تک ان کا کوئی نماز جنازہ میں بھی نہیں گیا، اعتزاز حسین کے گھر پہ نہیں گئے، تو یہ رویہ کہ صرف برہم ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر عوام ان سے نفرت نہ کرے تو یہ تو کھلے عام بامبنگ کریں کہ آؤ چلو اہل تشیع کو ماریں، اس کو ماریں. یہ کیونکہ عوام نفرت کرتے ہیں تو یہ چھپ کے کرتے ہیں، تو عوام جو ہے وہ چاہے گی کہ ان کے خلاف آپریشن ہو. جی جی ٹھیک ہے، بریک کی طرف بھی جانا ہم نے اور جانا، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت نکالا. ناظرین بریک کے بعد ہم جنرل مشرف کے ٹرائل کے بارے میں احمد رضا قصوری صاحب اور احمد رشید صاحب سے بات کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جمعرات کے دن خصوصی عدالت میں جنرل پرویز مشرف کو دوبارہ پیش ہونے کو کہا گیا. اب ٹریزن کیس میں ابھی تک تو وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے رہیں کہ وہ عدالت میں نہ جائیں تاکہ ان پہ فردر جرم نہ عائد ہو سکے. تو ہم سب سے پہلے ان کے وکیل احمد رضا قصوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قصوری صاحب جمعرات کے دن کیا ہوگا، کیا پروگرام ہے اس دن؟ نظام صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں ایک دو تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وسادت سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بچہ شہید ہوا ہے اعتزاز حسین، اس کی تصویریں بائی آرڈر تمام پاکستان کے اسکولوں میں لگائی جائیں، اور اسی طرح ہی چوہدری اسلم کی تصاویر تمام جو اپنا پولیس انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں لگائی جائیں. جو قومیں اپنے ہیروز کا عزت و احترام نہیں کرتیں وہ مزید ہیرو پیدا نہیں کر پاتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بچہ جو ہے یہ ہمارے طالب علموں کا ہیرو ہے، ایک پولیس کا ہیرو ہے. قصوری صاحب میں تو آپ کو انڈورس کرتا ہوں، اور آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے معاملے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو قرارداد ہی منظور کرنے کو تیار نہیں تھے، وزیر اعلیٰ وہاں نہیں گئے. تو ہمارے سیاستدان جو ہے خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس طرف نہیں آتے. اب ہم دوبارہ آپ سے یہی پوچھیں گے کہ جو 16 کو کیا ہونے والا ہے عدالت میں. دیکھیں اپنا نظامی صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جنرل مشرف ابھی بھی AC میں داخل ہیں اور زیر علاج ہیں. چیز یہ ہے کہ عدالت نے بالکل ان کو حکم دیا ہے کہ وہ 16 تاریخ کو بنفس نفیس عدالت میں حاضر ہوں. جہاں تک عدالت کی حاضری کا تعلق ہے، ہم نے ماضی میں بھی تمام عدالتوں میں گئے ہیں، یہاں تک کہ ایک میجسٹریٹ کی عدالت میں بھی جنرل مشرف کو لے جایا گیا جہاں سے ان کا پولیس ریمانڈ لیا گیا. ایک شخص جو کہ کل تک پریزیڈنٹ تھا اور جس کو تو اپنے چیف سیکرٹریز کا بھی نہیں پتہ، وہ میجسٹریٹ کی عدالت میں اگر پیش ہو سکتا ہے تو یہ اسپیشل کورٹ جو کہ 3 ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہے، یہاں اس کو آنے میں کیا آر ہے؟ بالکل نہیں. ہم نے ماضی میں بھی عدالتوں سے لیا ایک صاف اور شفاف. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 کو پیش ہوں گے قصوری صاحب وہ؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہمارے دل میں عدالتوں کا بہت احترام ہے اور ہم عدالتوں کے احترام میں پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں، اپنے آپ کو میجسٹری آف جسٹس کے سامنے سبمٹ کیا اور عدالتی نظام کے ذریعے ہی بیلیں لی، اور یہاں بھی پیش ہونے میں ہمیں کوئی آر نہیں. لیکن کیونکہ معاملہ اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اسی کورٹ میں ہے، ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اگر ڈاکٹر اجازت دیں گے کہ وہ جو ہے ہیلدی ہیں اور اپنا فٹ
स्टेट ऑफ हेल्थ में हैं कि वो ट्रैवल करके बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वो अच्छा, अदालत में तो हाजिर ये नहीं हो कि गोया सकते हैं, अगर डॉक्टर तो ने बिल्कुल इजाजत दी तो वो जाएंगे। जी जी। अच्छा और कसूरी अगर साहब, एक डॉक्टर और ने मसले बेड की रेस्ट- तरफ जी 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 एक और मसले की तरफ मैं आना चाह रहा था। ये कुछ सुना है कोई प्लीज। मुशर्रफ साहब ने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी 200 फौजी अफसरों को सुनाने के लिए, फिर वो फौज की इंटरवेंशन पे उसको रोक दिया गया। ये क्या मामला है? कोई मुशर्रफ साहब एक तरफ तो कहते हैं कि फौज में बड़ी सिंपति है उनकी एज एन इंस्टीट्यूशन नॉट इंडिविजुअली, दूसरी तरफ कोई फौज पीछे हटती नजर नहीं आ रही इस मामले में। जी नहीं, मेरा ख्याल आपकी जो आपको जो इल्म है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा काफ़ी सारा झोल है। लेकिन बात यह है कि पहली उन्होंने जो अपना रिटायर्ड ऑफिसर्स को एड्रेस किया वो इस्लामाबाद में किया, रमादा एक होटल है, अपना मोटेल है, वहाँ किया। और वहाँ बड़ा एक साइजेबल क्राउड था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, मेजर जनरल भी थे, ब्रिगेडियर भी थे। और कल उन्होंने एड्रेस करना था, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर्स ने उनको मना किया कि उनकी जो है क्योंकि तकरीर रिकॉर्ड करने में भी आपको जब कंसंट्रेट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो उसमें आपकी एनर्जी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और एक बीमार आदमी अच्छा, फिर इसका मतलब है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ कसूरी साहब, रिकॉर्ड नहीं हुई, रिकॉर्ड ही नहीं अच्छा, हुई। तो ये ठीक है, आपने अच्छी तस्दीक फरमा दी। इसलिए क्यों? ये अच्छा, सही है। ये मैंने कहा थोड़ा सा झोल है आपके। बाकी ठीक है। कल जो था हमारे एक जो कॉलीग है, हमारे जो पैनल पर हैं, एक लॉयर, उन्होंने उनको जो इकट्ठे हुए थे फौजी, उनको उनका ब्रीफिंग दी, सारे उसके केस के जो तमाम मुहर्रकात, उसके जो तमाम नुकात उस पर दी। मैं आज भी मुझे एक यहाँ ब्रिगेडियर आजम अफंदी है ही इज़ फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ अफगानिस्तान, ही इज़ अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर। उन्होंने आज मेरा खाना किया, तो वहाँ भी कोई 40 के करीब फौजी अफसर थे। अच्छा, हम अहमद रशीद साहब से बात कर रहे हैं। अहमद रशीद साहब, आप मैक्रो लेवल पे कैसे देखते हैं कि ये जो ट्रायल है आर्टिकल के तहत, ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि बाज़ तजिया नगार कहते हैं नहीं जी, इससे तो एक और तरह का डर, अगर मुशर्रफ साहब कन्विक्ट हो जाएंगे तो पाकिस्तान में अगली दफ़ा किसी ने कू करना हो तो वो मार देगा उसको। देखिए जी, जब मुल्क हो के गए। सामने इतने पेचीदा सूरत हाल है, आप फ़ौज की बात कर रहे थे, पहले कियानी साहब जो थे आर्मी चीफ, और फ़ौजी ने मुशर्रफ साहब को कोशिश किया रोकने का कि आप वापस अभी नहीं आए। ये कोई सूरत हाल में शुजा पाशा साहब भी थे उस समय। हाँ, पाशा साहब भी थे। ISI के चीफ और मेरे ख्याल में मुशर्रफ एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गए हैं, सिर्फ फ़ौज के लिए नहीं मगर सब के लिए। ये कोई मामला अभी ये इस वक्त उठाना, ट्रीज़न चार्ज मुशर्रफ के ख़िलाफ़, जब मुल्क को इतनी दहशतगर्दी और इक़्तिसादी सूरत हाल और मसले पैदा हो रहे हैं, मेरे ख़्याल में लोग तंग आ चुके हैं इस मामले से। अब जो कुछ गुज़रा है, जो मुशर्रफ ने किया है, वो हमको सब पता है, वो तारीख़ में है। और वो बदनाम हो या अच्छा नाम हो, वो सारी तारीख़ में लिखा हुआ है। मगर इस वक्त जो है आम पब्लिक जो है, मेरे ख़्याल में वो मुशर्रफ को ना पसंद करती है, ना वो चाहती है, और वो कहती है कि वो निकले बाहर, कि हमारे हुकूमत जो है वो हमारे गेट ऑन विद द बिजनेस। बिल्कुल ये तो और बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम इसी दलदल में हम फंसे रहेंगे तो फिर हम बाकी चीज़ों के क्या सोचेंगे। पूरी जो मीडिया का फोकस है आजकल, पूरी जो पार्लियामेंट का फोकस है, सियासतदानों का फोकस है, वो मुशर्रफ के ऊपर है, विच इज़ अ नॉन इशू। नॉन इशू है। अहमद रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अहमद रशीद साहब कह रहे हैं दुनिया में और भी मुशर्रफ के सिवा, अहमद कसूरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत करने की हैं लेकिन वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया, वो ख़त्म हो गया। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।